شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے ملک میں برآمدات اور پیداوار کے ذریعے پائیدار ترقی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے پارلیمانی سیکریٹری نے معیشت کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز اسلط نے آزادانہ سمندری تجارت کے فروغ کے لیے بحیرہ عرب میں صومالیہ کے مشرقی ساحل پر بحری قزاقی کے خلاف گشت کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کہا ہے کہ دہشت گرد افغانستان میں چھوڑے گئے غیر قانونی ہتھیار سیکورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک کو برآمدات اور پیداوار کے ذریعے پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مجموعی برآمدات میں گاڑیوں کے شعبے کی کارکردگی پر اطمینان ظاہر کیا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت IMF پر انحصار ختم کرنے کے لیے شعبہ جاتی اصلاحات کر رہی ہے۔ ٹیکسیشن کے بارے میں وزیر خزانہ نے کہا کہ مجموعی ملکی پیداوار کی شرح پر ٹیکس رواں مالی سال کے آخر تک 10.6% تک پہنچ جائے گا، جو ایک سال میں 1.8% اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی ملکی پیداوار پر ٹیکس کی شرح کو 13.5% تک لے جایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ FBR کی طرف سے ریونیو وصولی میں بھی اس سال 32.5% تک اضافہ ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ نئے ٹیکس دہندگان سے بھی 105 ارب روپے وصول کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نجکاری کا عمل تیز کیا جائے گا۔ بیرونی محاذ کے حوالے سے وزیر خزانہ نے یقین ظاہر کیا کہ ترسیلات زر رواں مالی سال ریکارڈ 36 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ اطلاعات و نشریات کے پارلیمانی سیکریٹری دانیال چودھری نے کہا ہے کہ حکومت شہریوں کی بنیادی شہری ضروریات تک رسائی یقینی بنانے کو ترجیح دے رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی انتھک کوششوں کی بدولت معیشت ترقی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنی فعال معاشی پالیسیوں کے ذریعے بجلی کی قیمت میں کمی کر کے قوم کو تحفہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کا رمضان امدادی پیکج 40 لاکھ سے زائد افراد کو دیا گیا اور پنجاب حکومت کا راشن پیکج 30 لاکھ سے زائد افراد کو فراہم کیا گیا۔ پارلیمانی سیکریٹری نے کہا کہ تعلیم جیسے دوسرے شعبوں میں بھی بہتری نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا مقصد تمام شہریوں کے لیے اعلیٰ معیار زندگی یقینی بناتے ہوئے انہیں سڑکوں، ہسپتالوں اور بجلی جیسا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کے لیے ہنر کی ترقی کے پروگرام، چھوٹے کاروباری قرضوں کا اجرا اور جدید حفظان صحت کی سہولیات کی فراہمی سمیت مرکزی دھارے کے جاری اقدامات کو بھی اجاگر کیا۔ پاک بحریہ کے بحری جہاز اسلط نے بحیرہ عرب میں صومالیہ کے مشرقی ساحل پر بحری قزاقی کے خلاف گشت کیا۔ یہ گشت مشترکہ ٹاسک فورس 151 کی معاونت سے کیا گیا، جس کی قیادت اس وقت پاک بحریہ کر رہی ہے۔ پاک بحریہ کی قیادت میں CTF 151 خطے میں اپنی موجودگی بڑھانے کے لیے پیش کی اقدامات کر رہا ہے تاکہ خلیج عدن اور صومالیہ کے شمالی ساحل پر قزاقی کے خطرات سے چوکس رہا جا سکے۔ ان کوششوں کا مقصد سمندر میں محفوظ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے قزاقی، مسلح ڈکیتی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ قومی بحری جہاز اسلط کی تعیناتی بحری قزاقی اور ہتھیاروں کی لوٹ مار سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کے پختہ عزم کی عکاس ہے، جبکہ اس سے خطے میں محفوظ سمندری تجارت کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ پاکستان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان، نام نہاد بلوچستان لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ جیسے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے غیر قانونی ہتھیاروں کے حصول اور استعمال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ پاکستان مشن میں کونسلر سید عاطف رضا کی جانب سے اس تشویش کا اظہار نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں قومی بیان دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد مسلح گروپوں کے پاس افغانستان میں چھوڑے گئے غیر قانونی ہتھیار ہیں جو پاکستان کے شہریوں اور مسلح افواج کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔
آج ضمیر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن عالمی امن، رواداری اور باہمی احترام میں ضمیر کے اہم کردار کو رہنما قوت کے طور پر اجاگر کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج کم از کم 10 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ادھر ایک ویڈیو غزہ میں سامنے آئی ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیلی فوج ایک ایمبولینس پر فائرنگ کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں طبی عملہ اور اس کے 15 امدادی کارکن شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔